بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام انتہائی صاف ستھرا نفیس دین ہے اور اللہ رب العزت نے فطرت کے امور مسلمانوں کو سکھائے ہیں اور صفائی پسند لوگوں کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر واللہ یحب الطاہرین، اللہ صفائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اس طرح آقا علیہ السلام نے بھی انسانی شخصیت کے لیے ضروری امور فطرت کے امور ان کو سکھایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ نمبر 1 ختنہ کروانا، نمبر 2 زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، نمبر 3 بغلوں کی صفائی کرنا، نمبر 4 مونچھیں تراشنا اور نمبر 5 ناخن کا کاٹنا۔ تو یہ وہ امور ہیں جو انسانی فطرت کا حصہ ہیں اور انسان ان کے بغیر اپنی درست طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو جب یہ فطرت کا تقاضا ہے تو انسان کو ان چیزوں کے بارے میں خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اسپیشل زیر ناف بال، بغلوں کے بال انسان کو کتنے عرصے کے بعد صاف کرنے چاہیے، کتنے وقت کے بعد ان کا صاف کرنا ضروری ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمارے لیے مونچھیں ترچھوانے، ناخن کاٹنے، بغلوں کے اور زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن مقرر کی ہے۔ یعنی 40 دن سے زیادہ انسان کو نہیں جانا چاہیے، بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ افضل ترین طریقہ بغلوں کو صاف کرنے کا، مونچھوں کو درست کرنے کا، زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کا یا اپنے ناخن کاٹنے کا افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر ہفتے ان کی صفائی کرے، اور اوسط طریقہ یہ ہے کہ انسان 15 دن کے بعد زیر ناف بالوں کو، بغلوں کو اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کی صفائی کرے، اور ادرک ترین طریقہ یہ ہے کہ انسان 40 دن تک ان کو لے جائے۔ زیادہ سے زیادہ وقت 40 دن کا ہے، لیکن اگر انسان 40 دن سے اوپر جائے تو یہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ انسان کو اس سے پہلے اپنے معاملات کو درست کر لینا چاہیے۔ اس طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مونچھیں کترنے، ناخن کاٹنے، زیر ناف بال مونڈنے اور بغلوں کے بال صاف کرنے میں جو وقت مقرر کیا وہ 40 دن سے زیادہ کا نہیں تھا، یعنی اس سے اوپر کا وقت آپ نے نہیں دیا۔ سوا ماہ 40 ڈیز جو ہوتے ہیں ان کے اندر انسان اپنے زیر ناف بال، اپنی بغلوں کے بال یا ناخن وغیرہ یہ ضرور انسان جو ہے وہ صاف کرے۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری، فتاوی ہندیہ کے اندر یہ تصریح کی گئی ان حدیث کے تابع کہ 1 ہفتے کے اندر ان چیزوں کی صفائی کرنا یہ مستحب ہے۔ 15 دن میں صاف کرنا ہے بالوں وغیرہ کا اور یہ فطرت کے امور کا انجام دینا یہ مباح ہے، اور 40 دن تک 40 دن سے پہلے سوا ماہ سے پہلے کرنا یہ لازم ہے۔ اگر انسان اس نہیں کرتا تو وہ مکروہ تحریمی کی طرف جائے گا۔ لیکن ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ایسے آدمی کی نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو نماز بہرحال ایسے شخص کی جس نے 40 دن تک بھی اپنے زیر ناف بالوں کو صاف نہیں کیا، اپنے بغلوں کو صاف نہیں کیا اور مونچھوں کو درست نہیں کیا، تو نماز اس کی ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال اس بارے میں یہ کہ زیر ناف بال کہاں سے صاف کرنا شروع کیے جائیں اور کہاں تک جایا جائے؟ تو انسان کے ایبڈو کے نیچے یعنی پیٹ کے نیچے والے حصے سے ایک ہڈی شروع ہوتی ہے، اسے پیڈو کی ہڈی کہتے ہیں، وہاں سے لے کر انسان اپنے جسم کو نیچے تک صاف کرے۔ اپنے پیشاب کی جگہ پہ سے، پخانے کی جگہ سے بھی انسان صاف کر سکتا ہے، اور اپنی رانوں سے کہاں تک انسان کو اپنے زیر ناف بالوں کو صاف کرنا چاہیے۔ تو جہاں تک گندگی اور نجاست لگنے کا اندیشہ ہو وہاں تک مرد و عورت دونوں جو ہے وہ صاف کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا ایک اندازہ ہے کہ یہاں تک میرا جسم بالوں سے پاک ہونا چاہیے، یہاں تک گندگی سے وہ الجھ سکتا ہے، اس سے گندگی لگ سکتی، تو وہاں تک کا بال جو ہیں وہ صاف کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال جو عام طور پہ پوچھا جاتا ہے اس بارے میں کہ کیا مرد ریموونگ لوشن استعمال کر سکتے ہیں؟ بال صفا کریم کا استعمال کیا مردوں کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو مرد بھی بال صفا کریم یا لوشن جو ہیئر ریموونگ لوشن ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عورت کے بارے میں بعض کا سوال کیا جاتا ہے کہ وہ ریزر یا بلیڈ یا سیفٹی وغیرہ کا یوز کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں۔ تو عورتوں کے لیے بھی یہ جائز ہے، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ وہ کریم اور لوشن کو استعمال کریں اور مرد ریزر یا بلیڈ کو استعمال کریں۔ لیکن اگر عورت سیفٹی ریزر بلیڈ کو استعمال کرے یا مرد اگر لوشن یا کریم کو استعمال کرے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے،
کیونکہ صرف صفائی کو حکم دیا گیا، اس کا طریقہ نہیں بتایا گیا کہ مردوں کے لیے یہ طریقہ ہے، عورتوں کے لیے یہ طریقہ ہے، اس کے بارے میں خاص تعلیمات نہیں ہیں، بس صفائی مقصود ہے کہ انسان وہ صفائی جو ہے وہ کر لے۔ اسی طرح ایک اور سوال یہاں بڑا پوچھا جاتا ہے بعض کا اسٹوڈنٹس کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، کہ کیا مرد اپنے سینے کے بالوں کو صاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو اگر اسے ضرورت محسوس ہو کسی بھی طرح کی تو سینے کے بال بھی صاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن خلاف ادب ہے، انسان بچ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ سینے کے بال صاف ہونے چاہیے، کوئی تنگ ہوتا ہے یا زیادہ کوئی اپنی بیوٹینس کو واضح کرنا چاہتے ہیں، تو بہرحال شریعت کے اندر اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی واضح تعلیمات نہیں ہے، نہ کرنے کا حکم ہے نہ کرنے کا حکم ہے، تو جس کے بارے میں شریعت خاموش ہو وہاں جواز انسان کے لیے ثابت ہو ہی جاتا ہے۔ ایک اور سوال یہ کہ عورت اپنے پنڈلی اور بازوؤں کے بالوں کو صاف کر سکتی ہے، خصوصی طور پہ میاں کے کہنے پر؟ تو اگر میاں ڈیمانڈ کر رہا ہو اپنی بیگم سے کہ اس کے پنڈلی کے بال صاف ہونے چاہیے، اس کے بازوؤں کے بال صاف ہونے چاہیے، تو عورت کو کرنے چاہیے ضرور، اس میں بھی شریعت نے کوئی قدغن اور قید رکاوٹ کھڑی نہیں کی ہے۔ اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو عورت جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے لوشن، کریم یا کوئی بھی ذریعہ کہ اپنے وہ بال جو اضافی ہیں اس کی باڈی جسم کے اوپر ان کو صاف کرے، ان سے نظافت حاصل کرے، اور جیسا اس کا میاں کہتا ہے اس کو ویسے ہی کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو بار بار لوگ پوچھ رہے تھے اور سوال بھی آ رہے تھے کہ زیر ناف بالوں کی مدت کتنی ہے، زیر ناف بالوں کی حدود کتنی ہے، اور مرد اور عورت کون کون سا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ سارے ہم نے بیان کر دیے، اور انسان کو پھر اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔